ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی راہ میں آئے گی، دیوار گرا دی جائے گی۔ ہم کو روک نہ پائے گی جو حق کی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترکی کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ زاہد الکوثری، جو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، جس کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دشمنوں پر بہت کاری ضربیں لگایا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجسمہ کے بھی بہت مخالف تھے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ غیر مقلدین حضرات بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے خاص بغض رکھتے ہیں، اس لیے علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی طبیعت بھی کافی صاف کی ہے۔ اس لیے غیر مقلدین حضرات علامہ زاہد الکوثری کے بہت مخالف ہیں، ہر وقت ان کی غلطیاں تلاش کرنے میں لگے رہتے ہیں اور لوگوں کو ان سے متنفر کرنے کے لیے جھوٹ اور بہتان سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ اسی طرح کی ایک عبارت ہمارے سامنے ہے انتہائی متعصب غیر مقلد زبیر علی زئی کی، جو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، فقہ حنفی اور اسلاف کا بدترین دشمن تھا زبیر علی زئی۔ یہ اس کا مقالات جلد اول صفحہ نمبر 447 ہمارے سامنے ہے، عبارت پہ غور کیجئے۔ زبیر علی زئی صاحب لکھتے ہیں، کوثری جرکسی کا تعارف۔ امام ابو شیخ عبداللہ بن محمد بن جعفر الاصبہانی رحمہ اللہ کے بارے میں کوثری صاحب لکھتے ہیں، وقد ضعفہ بلدیہ الحافظ العسال بحق، اور اس کو اس کے ہم وطن الحافظ العسال نے ضعیف کہا ہے۔ تانیب الخطیب حوالہ دیا گیا، لکھتے ہیں آگے اس عبارت کو نقل کرنے کے بعد زبیر علی زئی صاحب نے لکھا، امام ابو شیخ پر حافظ العسال کی جرح کا ثبوت کسی کتاب میں نہیں، اسے کوثری نے بذات خود گڑھا ہے۔ یہ پہلی بات ہو گئی زبیر علی زئی صاحب کی۔ ہم تمام کوثری پارٹی اور عبدالقدوس قارن وغیرہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے امام کوثری کو کذب و افتراء سے بچانے کے لیے اس جرح کا مستند حوالہ پیش کریں، ورنہ یاد رکھیں کہ جھوٹوں کا حشر جھوٹوں کے ساتھ ہی ہوگا، المرء مع من احب۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری، مکتبہ رحم مکی کے مدیر اور مکہ مکرمہ کی مجلس شورا کے رکن سلیمان الثنی نے بذات خود کوثری مذکور سے مصر میں اس کے گھر میں ملاقات کی اور ابو شیخ پر عسال کی جرح کے حوالے کا بار بار مطالبہ کیا، مگر کوثری نے مذکورہ حوالہ بالکل پیش نہیں کیا۔ شیخ سلیمان الثنی فرماتے ہیں، اور میرے سامنے ظاہر ہے یہی کہ یہ آدمی کوثری فی البدیہہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہ جناب تین باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ علامہ زاہد الکوثری نے لکھا کہ حافظ العسال نے امام ابو شیخ اصبہانی کو ضعیف قرار دیا، جو کہ ان کے ہم وطن بھی ہیں۔ زبیر علی زئی صاحب کہتے ہیں کہ اس جرح کا ثبوت کسی کتاب میں نہیں، یہ کوثری صاحب نے بذات خود گڑھا ہے، اور انہیں چیلنج دیا ہے کہ عبدالقدوس قارن وغیرہ کوثری پارٹی اس کا حوالہ پیش کریں۔ تیسری بات یہ کہی ہے کہ سلیمان الثنی، یہ پتہ نہیں کون مجہول شخص ہے، اس نے علامہ کوثری سے مطالبہ کیا تھا مگر انہیں حوالہ پیش نہیں کیا۔ یہ زبیر علی زئی صاحب کی اپنی عبارت بھی دیکھ لی، ان کا چیلنج بھی دیکھ لیا، اور ایک آگے اور حوالہ بھی دیکھ لیا۔ اب ذرا سنیے، ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ حافظ العسال کا حوالہ کس مستند کتاب کے اندر موجود ہے۔ لو جی، ہمارے سامنے کتاب ہے حضرت امام ابن نجار رحمۃ اللہ علیہ کی۔ کتاب کا نام ہے کتاب الرد علی ابی بکر الخطیب البغدادی۔ لکھنے والے کون ہیں؟ الامام الحافظ محب الدین ابو عبداللہ محمد بن محمود بن حسن بن ہبۃ اللہ بن محاسن المعروف ابن نجار البغدادی، المتوفی 643 ہجری۔ ان کا ذرا علمی مقام بھی سن لیجئے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ کتنے بڑے علمی مقام پر فائز تھے امام ابن نجار رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ان کے متعلق لکھتے ہیں، وَكَانَ إِمَامًا ثِقَةً حُجَّةً مُقْرِيًا مُجَوِّدًا حُلْوَ الْمُحَاضَرَةِ
قیسا متواضعا صالحا خیرا متنسکا، اللہ اکبر، اثنا علیہ ابن نکتہ والدبیثی والضیاء المقدسی وغیرہ۔ تاریخ اسلام جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 478۔ کتاب کا نام بھی ہم نے دکھا دیا، مصنف کا نام بھی بتلا دیا، اور مصنف کا علمی مقام بھی بتا دیا، امام ثقہ حجت ہیں۔ اب ذرا ان کی بارے دیکھیے، اسی کتاب الرد علی ابی بکر الخطیب سے آپ مکتبہ شامبہ پہ چلے جائیں، وہاں پر تاریخ بغداد کے 2 نسخے ہیں، اور اس میں جو دوسرا ہے جس میں تاریخ بغداد کے ساتھ اس کا ذیل بھی ہے، یعنی تاریخ بغداد کے آخر میں 2-3 اور کتابیں بھی لگی ہوئی ہیں، وہاں پر یہ کتاب الرد علی ابی بکر الخطیب بھی ہے۔ اس کا صفحہ نمبر 133 ہے، جلد نمبر 22 ہے۔ یہاں پر لکھتے ہیں حضرت امام ابن نجار ثقہ امام لکھتے ہیں کہ پھر اس نے ذکر کیا ایک حکایت کو امام ابو نعیم الحافظ سے، صاحب حلیہ سے، اور اس کا ذکر گزر چکا ہے، ابو محمد عبداللہ بن محمد بن حیان، اور یہی ابو شیخ ہیں۔ آگے لکھتے ہیں حضرت امام ابن نجار رحمۃ اللہ علیہ، وقد ضعفہ ابو احمد العسال وهو من اہل بلدہ۔ انہوں نے کیا فرمایا امام ابن نجار رحمۃ اللہ علیہ نے؟ امام ابن نجار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عبداللہ بن محمد بن حیان یعنی ابو شیخ الاصبہانی کو ان کے اپنے شہر کے بندے حضرت امام ابو احمد العسال نے ضعیف قرار دیا ہے۔ یہ وہ حوالہ ہے جو حضرت علامہ زاہد القوسی رحمہ اللہ نے پیش کیا تھا، جس کے متعلق زبیر علی زئی صاحب چیلنج دے رہے تھے، کسی مستند کتاب کے اندر نہیں ہے۔ لو جی ہم نے دکھا دیا، اس کا کوئی حوالہ نہیں ہے۔ لو جی کوسری پارٹی آپ کہہ رہے تھے، ہم نے آپ کو دکھا دیا، اور آپ پتہ نہیں وہ سلیمان السنی کس جاہل بندے کی بات کر رہے تھے جی، اس کو حوالہ نہیں دکھایا۔ کہاں نہیں دکھایا؟ ممکن ہے کہ ہمیں تو یہ نہیں پتا ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی، اگر ہوئی بھی ہے ممکن ہے اس وقت ان کے ذہن میں نہ ہو۔ کتنے ہم بڑے بڑے علماء سے بات کرتے ہیں ان کی کتاب کے بارے میں کہ فلاں نے بات لکھی ہے، کہاں پر ہے، اس وقت ان کے ذہن میں نہیں ہوتا، وہ جی بار بار مطالبہ کیا، اور یہ تو بچے کو پتہ ہی ہے، تو بڑا معروف حوالہ ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا۔ تو لہذا حضرت علامہ زاہد القوسری نے جو بات کہی ہے بالکل ٹھیک ہے، ثابت ہے، اور کتاب الرد علی ابی بکر الخطیب البغدادی کے اندر لکھی ہوئی موجود ہے کہ حضرت امام ابو شیخ الاصبہانی پر حضرت امام ابو احمد العسال الاصبہانی نے جرح کی ہے اور ان کو ضعیف قرار دی ہے۔ لہذا زبیر علی زئی کا چیلنج اور دعویٰ ٹوٹ گیا، اب جھوٹ علامہ زاہد القوسری کا نہیں رہا بلکہ زبیر علی زئی کذاب کا جھوٹ ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ان بندوں سے، زبیر علی زئی تو مار کھا گیا جو اس کی کتابیں چھاپتے ہیں، محدث پاک و ہند اور پتہ نہیں کیا کیا اس کو القاب دیتے ہیں، ان سے ہم کہتے ہیں وہ کسی کام کا بندہ نہیں تھا، اتنے بڑے بڑے جھوٹوں فریب کرتا تھا، فراڈ کرتا تھا، اور بڑے بڑے علماء سے عوام کو متنفر کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس لیے ہم غیر مقلدین سے کہتے ہیں علماء اہل سنت احناف کو چیلنج سوچ سمجھ کر ذرا دائیں بائیں دیکھ کر دیا جائے، ہم انشاءاللہ تمہارے اس طرح کے ہر باطل چیلنج کو توڑ کر تمہارے ہاتھ میں پکڑا دیں گے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ حضرت امام ابو شیخ الاصبہانی رحمۃ اللہ علیہ ثقہ امام ہیں، ان پر ہونے والی جرح کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس طرح کی جروحات اس لیے پیش کی جاتی ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر جرح کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیا کرو کہ کہیں ان پر جرح کرنے والا بذات خود تو کسی کی جرح کی زد میں تو نہیں آ گیا۔ اور ان کو یہ بھی ہم بتاتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھو کہ ہر امام پر ہونے والی ہر جرح معتبر نہیں ہوتی، ورنہ جرح سے بہت چند لوگ بچے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ائمہ سے سچی عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔